میں بہت ادب اور احترام سے اپنے ایوان کی بہت ہی معتبر محترم اور مقتدر شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے۔ حضور قبلہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد الحامدین و محمد المحمودین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الحادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جان میں جان پڑتی ہے، جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جان میں جان پڑتی ہے، فاصلہ اس کے در تک ہے اتنا کہ زندگی درمیان پڑتی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام نور دیدائے زہد الانبیاء حضرت دیوان عظمت سید محمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ پاک پتن شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہنمائے شریعت میرے محسن و مہربان کرم فرما حضرت پیر شمیم صابری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، تسلیم احمد صابری صاحب میری دائیں جانب موجود ہیں، دیگر معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم برہانہ کو حمد و ثنا، اور سرکار مدینہ سرور سینہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کے نذرانے کے بعد آج کی یہ تقریب سعید عرس شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور حکم کے مطابق کل صبح مجھے کچھ اپنی گزارشات پیش کرنا تھی، لیکن حکم دینے والے کی مرضی ہے کہ جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی، جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی، اس میں دل دھڑکا کچھ ایسا کہ قیامت کر دی، اس میں دل دھڑکا کچھ ایسا، میں زور سے پڑھ سکتا ہوں مگر تسلیم صابری صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں تو میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب تو انہوں نے حجاب اٹھا دیے ہیں، آپ کے پردے ہٹ گئے ہیں، تو جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی، اس میں دل دھڑکا کچھ ایسا کہ قیامت کر دی۔ ہم نے سوچا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تو نے تو جا کے جدائی میری قسمت کر دی، اور پوچھ بیٹھا تھا میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتہ، ارے تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ تو حکم کرنے والا
جیسے چاہے وہ حکم کر سکتا ہے۔ میں نے جو آیا کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اصل موضوع کل بیان کروں گا، اور وہ موضوع بہت ہی اعلیٰ اور حضرت کے حکم کے مطابق اور ہم سب کے دلوں کے مطابق وہ موضوع ہے۔ آج میں شان ولایت پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ الا خبردار حرف تنبیہ، اللہ کو پتا تھا ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جو روکے گا، ان ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، ان کی بارگاہ میں نہیں جانا۔ خبردار، یہی مشکل مسئلہ ہے کہ الا ان، پھر ان حرف تاکید، پھر جملہ اسمیہ کہہ کے اللہ نے فرمایا جو میرے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ پھر سبحان اللہ کمزور ہے، نہ انہیں کوئی غم ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ ارے یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہر چھوٹے کی یہ مجبوری ہے کہ وہ بڑے سے تعلق جوڑتا ہے۔ میں نہیں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی تے صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویں نال نبھائی۔ تو اس میں میرے ایک استاد کہتے تھے پہلے مصرے میں کوئی بات نہیں ہے، نیموں کی یہ مجبوری ہے، نچلے طبقے کی مجبوری ہے کہ وہ اتلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایم این اے، منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ اوپر والے کا کمال ہے کہ بے کس کے ساتھ جو نبھائے وہ حیدر شاہ بنتا ہے، جو بے کس کو چھوڑ دے وہ دنیا دار بن جاتا ہے۔ لہذا انا یہ جملہ اسمیہ ہے، عربی قواعد کے مطابق اس میں بھی تاکید آتی ہے۔ خبردار، انا اولیاء اللہ، مولا تو نے خود کہا، فرمایا ہاں لوگ مجھے تڑپتے رہے دوستی کے لیے، اور ان کو میں نے خود کہا جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی حضر۔ ہر ایک سخی یاد تو کرتی ہے پیا کو، ہر ایک سخی یاد تو کرتی ہے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد، لیکن وہ سہاگن ہے کرے جس کو پیا یاد۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ ولی کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کا معنی مددگار ہے، قریب ہے، محبت کے قرب کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو محبت کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ایک بار محبوب سامنے آ جائے، اس کا دیدار کر لیں، جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی۔ ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر پر کہیں۔ ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، اور حضرت آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں، میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی۔ میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی۔ وہ رکے نبض ہستی کا دم رک گیا، وہ چلے تو قیامت بپا ہو، اور دیکھتی ہے مگر بات کرتی نہیں، دیکھتی ہے مگر بات کرتی نہیں، اس کی تصویر ہم سے خفا ہو گئی۔ امیر مینائی نے کہا تھا اظہار محبت کوئی گالی تو نہیں ہے، اظہار محبت کوئی گالی تو نہیں ہے، کیوں منہ سے نہیں بولتی تصویر کسی کی۔ اب تصویر عجیب کیفیت میں ہوتی ہے نا، جب فوکس ہوتا ہے، حضرت تو کیمرے کی دنیا کے آدمی ہیں، تو یہ فوکس جب ہوتا ہے تو نظریں بے ساختہ اس طرف ہوتی ہیں جو پردے کے اس طرف ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تصویر یوں کھڑی ہو نا، اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، دیکھتی ہے مگر بات کرتی نہیں۔ ہائے ہائے، آپ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زیادہ مشہور ہو جائیں، غیر معروف آدمیوں کو آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، لہذا یہ مہربانی کریں تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ دیں، حضرت نے اجازت دی ہے آپ، آج کی رات اجازت ہے، اور جب تک میرے ساتھ یہ بیٹھے ہیں اجازت ہے۔ ویسے بھی ہم تو انہی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، کشتگانے خنجر تسلیم رہا، ہر زماز غیب جانے دیگر است، لہذا آپ سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی بات دیکھتی ہے مگر بات کرتی نہیں، اس کی تصویر ہم سے خفا ہو گئی۔
جس نے محبت کی وہ تڑپا پھڑکا، لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن۔ حرم میں، دیر میں، مسجد میں، خانقاہوں میں، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو تیری۔ ایک طور پہ جا پہنچا، کہتا ہے رب ارنی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جواب لن ترانی میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے پتا چل گیا، کہیں اور نہ بھیج، مدینے کی گلی میں کھڑا کر دے، تیرا دیدار میں۔ نہیں سمجھے آپ بات، میں حوالہ دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ لن ترانی میں جواب ملتا ہے تو کیا کہا، یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں کر دے کہ میں مدینہ کے کسی گلی کوچے میں کھڑا ہو کے چہرہ والضحیٰ دیکھوں گا، پھر اس کے بعد تجھے دیکھنے کی کوئی اور خواہش باقی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد کسی وقت یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک روایت دکھاؤ، کوئی ایک ایسی ضعیف روایت دکھاؤ۔ کیوں؟ جس کے منبر کی طرف دیکھنے والے سن رہے تھے کہ من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا، وہ تڑپ کے کہتے تھے سونیا تو ملے ہوتے ماہی ملیا ہو۔ لہذا کسی نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جو بیٹھے رہے وہ یہی خواہش کرتے رہے، وے مایا تیرے ویکھن لئی، وے مایا تیرے ویکھن لئی، وے میں چرخا گلی دے وچ ڈاواں، وے مایا تیرے ویکھن لئی، وے میں چرخا گلی وچ ڈاواں، وہ لوکاں بھانے سوت کت دی، وے لوکاں بھانے سوت کت دی، تندہ تیرے نام دیاں پاواں، وے مایا تیرے ویکھن لئی۔ اور ایک علماء کا مجمع تھا، میں نے کہا یہ علماء بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں، حجت باز ہوتے ہیں، اللہ تسلیم صابری صاحب کو، شہباز قمر فریدی صاحب کو سلامت رکھے کہ جو بھاگتے سے لے کے وجہ سے ان کے کانوں میں اب لے کسی اور صورت میں ڈال دی گئی ہے۔ بہرحال ہم تو بھاگتے نہیں تھے، ہم تو چونکہ اسی دنیا کے آدمی تھے، لہٰذا اللہ نے بندوبست فرمایا ہے نا۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ مصرع کوئی جاندار مصرع نہیں ہے۔ میں نے کہا مصرع سمجھنے کے لیے بھی جاندار عقل چاہیے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا میں نے کہا آپ کو میں وہ حوالہ دے کے جاؤں گا کہ عمر پر اس مصرے پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ المنبہات، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ 4 لاکھ حدیث کا حافظ ہوا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں بخاری میں 4 لاکھ حدیث ہے؟ بولو یار باواز بلند کو نہیں ہے، بس آپ نے نہیں کرنا ہے۔ بخاری میں 4 لاکھ حدیث نہیں ہے، پوری سیاستہ میں 4 لاکھ حدیث نہیں ہے۔ تو مولانا آپ تو کہتے تھے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ یہ تمہارا کلیہ تھا، ابن حجر اسقلانی کا کلیہ یہ تھا کہ اگر کاغذ کے ٹکڑے پہ فرمان رسول مل جائے اس کو بھی حدیث مان، تب تو جا کے 4 لاکھ حدیث پوری ہوتی ہے، ورنہ کہاں پوری ہوتی ہے۔ اس کا حافظ الحدیث علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اچھی عبادت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک 3 عبادات ایسی ہیں، اہل دل ہو، صابر پاک کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہو، اور چشتی ہو، چشتی ذوق کے ساتھ سنتے ہیں، بول کے سنتے ہیں، اور کم از کم وضع دگر رکھتے ہیں اپنے اپنے رنگ میں۔ توجہ فرمانا، عشق یہ ہوتا ہے، پیار یہ ہوتا ہے، محبت یہ ہوتی ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں۔ 3 باتیں جو سیدنا صدیق اکبر نے کی، کبھی آپ اس پٹی میں یا ہمارے علاقے کی عوام فیملی کے سامنے یہ بات کریں تو پتہ چلے اندازہ کیا ہے۔ پہلی بات کہتا ہے مال میرا ہو، قدم آپ کے ہوں، قربان کر دو۔ دوسری بات
بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں دے دوں، یہ سب عبادتوں سے افضل۔ تیسری بات النظر الی وجہ رسول اللہ، جناب تیسری بات میں مایا تیرے ویکھنے، النظر الی وجہ رسول اللہ میں مایا تیرے ویکھن لئی، وے میں چرخا گلی وچ جاواں انہاں لوکاں بھانے سوت کت دی تندہ تیرے نام دیاں پاواں، وے مایا تیرے ویکھن لئی۔ اب دیکھنے والے یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس تجھے دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما تاکہ میں مدینہ میں اس شخص کو دیکھوں جسے دیکھنے کے بعد خدا کو دیکھنے کی حاجت نہیں۔ اب فتوحات مکیہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دو باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ دیدار کرنے کے لیے پہلے سینہ چاک کروانا پڑتا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ درمیان میں وسیلہ مصطفیٰ رکھ لیتے تو جب جاتے تو اللہ بلا حجاب سامنے ہوتا، محبوب کے صدقے میں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی ہو جاتا۔ اب جب دیکھتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے، اب جب اللہ کے بندے کو محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹھا مدینہ میں ہوتا ہے، دریائے نیل کو رکا لکھتا ہے، چٹھی لکھتا ہے کہ جاؤ یہ دریا کو دینا، اور اس میں لکھتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو عمر فاروق تمہیں حکم دیتا ہے چلو۔ ہاں جی، کیا دریا دیوبند کا فارغ التحصیل تھا؟ کیا وہ مکہ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل تھا؟ مدینہ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل تھا؟ کس ادارے سے اس نے عربی قواعد و ضوابط سیکھے؟ اس نے کہاں سے پوچھا کہ یہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے اس میں فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں پتا؟ تو عمر فاروق جب تم کو پتا تھا کہ پانی تو یہ زبانیں نہیں جانتا تو پانی کو خط کیوں لکھتے ہو؟ عمر فاروق جواب میں یہی کہیں گے مجھے پتا ہے کہ عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک میرے حبیب کی حکومت ہے۔ اور جب غلام چٹھی لکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پانی کو تو پڑھ بھی صحیح، سمجھ بھی صحیح اور چل بھی صحیح، اور قیامت تک چلتے رہنا۔ زلزلہ آیا مدینہ شریف میں اور درہ مارنے والا عمر فاروق کہتا ہے اس کو نہیں یار، اے زمین رک جا۔ مولانا امام فخر الدین رازی نے لکھا اس کے بعد آج تک مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا، آج تک مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا، اس لیے کہ اس زمین نے پہچان لیا کہ ایک غلام مصطفیٰ یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد مدینہ کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں قیامت تک ہلوں گی نہیں۔ اور زلزلے کو بے سبب تو نہیں ہوتے نا، کسی نے یہ کہا تھا کہ تہ خاک کوئی تڑپتا ہوگا، ذرا غور کرو، ہو سکتا ہے نیچے کوئی عاشق پڑا ہو، اس کے تڑپنے سے زمین تڑپنے لگ گئی ہو، اور یہ عاشق جب قبروں میں چلے جاتے ہیں تو ان کا حال بڑا مختلف ہوتا ہے۔ بس یہی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، پھر کل کے لیے آپ مجھے برداشت کر لیجئے گا۔ آج خواجہ اعلی بخش کریم غریب نواز توسا شریف حضور خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے پوتے تھے، اور آپ کو ہی مسند خلافت عطا ہوئی۔ یہ بھی بات سنتے جائیں کہ آپ چھوٹے سے تھے تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے بلایا، فرمایا بخشوا میں اگر تے کو خلافت دیواں تو ول تو کیا کرے سی؟ تو انہاں عرض کی تھی ہاتھ بن کے، انہاں کہا دادا صحیح جے میں کو خلافت دیو تو میں دعائے کرو میں تواڈے مریداں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن جوگا ہو جاؤں۔ آپ
کو کیفیت ہو گئی اور آپ کے آنسو نکل آئے. فرمایا جا آج کے بعد بیٹھا تو ہوگا, تجھ میں خواجہ شاہ سلیمان نظر آئے گا. وہ خواجہ بخش توسوی قبرستان میں گزر رہے ہیں تو ایک قبر پہ آپ کا پاؤں آ گیا جو مسمار ہو چکی تھی. یہ اہل محبت کی نظر یہ واقعہ کر رہا ہوں کہ جب پاؤں آیا تو اندر سے آواز آئی, دور دار از من قدم میں باخبر. دور دار مرزا عبد القادر بے دل نے کہا تھا کہ بقلا میں بے دل لگر رسی مگزر زجادائے منصفی کہ کسے نمے طلبت تو سلائے دیگر مگر آفری. کہتا ہے بے دل کا کلام اگر کبھی تیرے کانوں اور سماعتوں سے ٹکرائے تو میں کچھ نہیں مانگتا, صرف اتنا کر دینا مجھے داد تو دے دینا. آپ داد نہیں دیتے, بے داد دے دیں. اب تو بے داد پہ بے داد کرے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا. بے داد ظلم کو کہتے ہیں اور داد تعریف کو کہتے ہیں, تحسین کو کہتے ہیں. قبر والا اس مصرے پہ غور کرنا ہے. اندر سے کہتا ہے دور دار از من قدم میں باخبر, میری قبر سے اے باخبر قدم ذرا دور رکھ. اجے تجھے کس نے بتایا یہ اوپر والا باخبر ہے؟ کہتے میں بھی اتنا بے خبر نہیں ہوں, مجھے پتا ہے تو باخبر, لیکن توجہ کہیں اور ہے. اس لیے اب میرے اس مدفن کو ٹھکرا رہا ہے, تو جس وقت ٹھوکر لگی تو وہ اندر سے کہتا ہے دور دار از من قدم میں باخبر گرچہ من خاکم ولیکن عشق بوئے عشق آیت ز سر. اگر میں خاک ہو چکا ہوں آج بھی میری اس سر میں سے عشق کی اور غیرت عشق کی خوشبو آ رہی ہے. میں اور پیر شمیم صابر صاحب اس بات میں مشترک ہیں, جہاں عشق ہوتا ہے وہاں غیرت ہوتی ہے. اب تو وہ کہہ دو سبحان اللہ. آج کے بعد یہاں سے یہ سبق یاد کر کے جانا, کوئی چمکتے ہوئے ماتھے والا آئے, کوئی جبہ و دستار والا آئے, کوئی لمبے لمبے کرتے پہننے والا آئے, جتھے لگ گئی پکی لگ گئی. اس کے بعد کسی اور طرف نگاہ نہیں کرنی. یہ غیرت کا دستور ہے اور یہی عشق کا دستور ہے. اس پہ مولانا جامی نے کہا آنکھیں اللہ نے دو بنائی, کان دو بنائے, ہاتھ دو بنائے, دل ایک بنایا. کسی نے پوچھا حضرت یہ دل کیوں ایک بنایا؟ فرمایا مکان بھی ایک ہو مکین بھی ایک ہو, نہ مکان میں دوئی ہو نہ مکین میں دوئی ہو. لہذا جہاں غیرت نہ ہو وہ عشق نہیں, اور جہاں عشق ہو وہ غیرت. یہ ہے تو ہوگا اعلیٰ بخش توسوی, کسی کا محبوب ہوگا, میرا محبوب نہیں ہے تو. لہذا میری قبر پہ وہی پاؤں رکھے جس کو میں نے دل کا نذرانہ پیش کیا تھا. گرچہ من نالائکم لیکن حضور من گدائے کوئے تو ہستم ضرور. میں یہ نسبت لے کے غرور لے کے بیٹھا ہوں کہ میری قبر کو اگر کوئی ٹھوکر مارے تو وہ میرا یار ہو. اس پہ اسی نواب اشکرام پوری نے, جس کا میں نے پہلے شعر پڑھا ہے, ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہی. اس نے کہا سرے قبر ایک نقش پا چاہتا. یہ اہل زبان تشریف فرما ہے. ہمارے ہاں اردو میں یہ چاہتا پڑھا جاتا ہے, لیکن اصل لفظ ہے چاہتا. لہذا سرے قبر نہیں, سرے قبر ایک نقش پا چاہتا ہوں, بس اتنا نشان وفا چاہتا. تو میرے مدفن کو ٹھکرا, وہ شاید اس لیے آتے نہیں گورے غریباں میں, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے. تو اس لیے تو آ کے قدم رکھے گا, میں یہ نشان قیامت تک سنبھال کے رکھوں گا. میرا یار ایک دن آیا تھا, میری قبر پہ نقش پا چھوڑ گیا ہے. اسی نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. اسی نقش پا کی تلاش تھی جو صابر پاک کے پاس لے گئی. اسی نقش پا کی تلاش تھی جو مدینہ تک لے گئی. اور جو ادھر سے ہو کے آیا تو پھر وہ یہ کہتا تھا کہ میری حالت یہ ہے کہ درے حبیب نے بخشی ہے بے خودی ساجد,
نگاہ بھی نہ ملاؤں جو بادشاہ ملے. میں ایسا بے نیاز ہو کے آیا ہوں کہ مجھے اس دروازے سے اب اور کوئی دروازہ اچھا نہیں لگتا. یہ جو آج اور قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا، یہ مولویوں کی تقریروں کی وجہ سے نہیں، یہ نعت خوانوں اور قوالوں کی مناقب کی وجہ سے نہیں. اللہ نے فرمایا جو میرے ساتھ لو لگا دیتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اعلان کرانا میرا کام ہے، ساری زمین کو جھکانا میرا کام ہے. اور شاید اسی کے متعلق بلے شاہ صاحب نے فرمایا تھا عرش مجید تے بانگا ملیاں تو سنیاں شہر لاہور تے شاہ عنایت کنڈیاں پھائیاں لک چھپ کھچدا ڈور. یہ جو عرش مجید سے صدائیں آتی ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں. اب یہ حدیث سنیں اور اجازت دیں کہ قیامت کے میدان میں اس کو 36 صحابہ نے نقل کیا ہے. یہ جو حضرات ہیں صاحبان دربار، ان کو قیامت کے دن نور کے ممبر دیے جائیں گے. نورانی چہرے ہوں گے، چمکتے ہوئے چہرے، نور کے ممبر، یہ بیٹھے ہوں گے. شہداء انبیاء کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ آج سب کو حزن و ملال ہے، ان کو کوئی حزن و ملال نہیں. اللہ فرمائے گا یہ وہ میرے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے آرام قربان کیے، چین سکون برباد کیا، آج منبر پہ بیٹھے ہیں، جدھر اشارہ کریں گے ادھر سارے لوگ جنت میں چلے جائیں. حضور فرید الملت والدین، حضور گنج شکر، نام سے جس کے ہوں لب شیریں اس کے اثر کی بات نہ پوچھو. گنج شکر پھر گنج شکر ہے، گنج شکر کی بات نہ پوچھو. آپ فرماتے فقیر کی جو گودڑی ہوتی ہے نا، اس میں ہزاروں تنابیں اگر لگی ہوں تو ایک ایک تناب میں سینکڑوں گناہگاران امت لٹک جائیں گے اور چھپ کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت اسی گروہ میں رکھے، اسی گروہ سے زندہ فرمائے، اور قیامت کے میدان میں ان چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں تو ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ آج لوگ وسیلے تلاش کرتے ہیں، ہمارے سائیں، ہمارے مالک ہمارے سر پہ کھڑے ہیں کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں میں آ جاؤں گا تجھے بچانے کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سلسلہ ہدایت والے لوگوں کے ساتھ منسلک رکھے اور اسی کے ساتھ ہی قیامت میں ہمارا حشر ہو. یقیناً تو سرے حشر ملے گا یہ سنا ہے جب سے، تیرے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا.